أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقوى كثيرة معلومة تقوی کا باب، اور یہ چھٹا باب ہے ریاض الصالحین میں، اور پہلے امام صاحب آیات لاتے ہیں اور اس کے بعد احادیث لاتے ہیں۔ تو تقوی پر کچھ آیات جو انہوں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیات وہ ہیں جو اس سے اگلی آیت بھی ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبات میں پڑھتے تھے، خطبہ عید، خطبہ جمعہ، خطبہ نکاح، جب بھی آپ درس دیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کو پڑھتے تھے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت لیتے وقت یا نصیحت کرتے وقت ان آیات کا جان لینا اور اس سبق کو دہرا لینا بہت لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے یہ جاننا لازم ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق تبھی انسان کو پورا ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی صفات سے جو ہے وہ معرفت رکھتا ہو۔ اللہ کی صفات جو علیم، خبیر، سمیع، بصیر ہے، اس کو انسان جانتا ہو، تبھی انسان جو ہے وہ اللہ سے ایسے ڈرے گا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پہلے اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں، میں اکثر اس بات کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ ہم تو اتنا بھی نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے جتنا کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، اتنا بھی نہیں ڈرتے کہ جتنا اپنے ماں باپ سے ڈر جاتے ہیں، اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کتنے ہی گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم اکیلے میں کر لیتے ہیں لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں لوگوں سے تو ڈرتے ہیں۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو گناہ پر مبنی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے انسان نہیں کرتا لیکن بعد میں کرتا ہے، اس کا مطلب ماں باپ سے ڈرتا ہے۔ تو کتنی ہی ایسے ہی ہیں معاملات کہ جہاں لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو انسان ڈرتا ہے، یار کیمرے کے اندر کیچ ہو جائے گا اور اس کے اندر میری ویڈیو بن جائے گی، تو انسان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کا کیمرے کا ڈر ہے۔ اتنا بھی ڈر نہیں ہے انسان آج کے مسلمان کو، آج کے ایمان والے کو، کہ وہ یہ سمجھتا ہے اگر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو جانتا ہے، تو پھر جب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، جب اللہ پاک سن رہے ہیں، جب اللہ پاک ہماری ہر بات سے باخبر ہے، تو پھر کیوں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو ایمان کھوٹا ہے اور وہ یقین پیدا نہیں ہوا۔ یقین پیدا نہیں ہوا تبھی تو انسان جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور نہ صحیح تو ہم یہ نماز کی بات ہی کر لیں، نماز، حتیٰ کہ نماز دیکھیں تو نماز کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کے نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی نماز کے اندر حرکتیں کر رہا ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، نماز کے اندر توجہ نہیں ہے۔ اگر ایک نمازی کو یقین ہے کہ میرے سامنے اللہ کی رحمت ہے تو وہ کتنے دھیان سے نماز پڑھے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت نمازی کے سامنے ہوتی ہے۔ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، نمازی اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ کس سے؟ اپنے رب سے۔ تو جب آپ نماز میں ہیں تو اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، آپ کا رب آپ کے سامنے ہے، اس کی ذات جو ہے وہ عرش پر ہے لیکن اس کی رحمت ہر جگہ پر ہے، تو اس کی رحمت سامنے ہوتی ہے۔ فَإِنَّ رَبَّهُ تَوَاجِهُ، اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو معلوم کہ کیسے ہوتا ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ ذات تو اس کی عرش پر ہے لیکن وہ ایسی باکمال ذات ہے کہ وہ سننے اور جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، تو اللہ سامنے ہوتا ہے۔ تو پھر انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ تو یا اس کو علم نہیں، یا یقین نہیں، تو یا یہ پھر
پکا ہی منافق ہے کہ وہ اس بات پر عمل نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے اپنے رب سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ہی دیکھ رہا ہے، اسے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے، وہ تمہارے سینوں کی بات کو جانتا ہے. تو پھر اس سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور آگے ایک اور آیت فرمائی ہے وقال اللہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری پاس طاقت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اپنی پوری استطاعت اور پوری کوشش اور پوری طاقت صرف کرو اپنے اللہ سے ڈرنے میں. یعنی اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اللہ کے جو احکام ہیں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کو انسان پوری کوشش سے کرے، جتنی انسان کے پاس طاقت ہے وہ کرے. یہ ہے مطلب فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اپنی پوری طاقت کے ساتھ نماز کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کرے، یعنی صحیح آداب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. اپنی پوری طاقت صرف کرے کہ روزوں کو جو آداب ہیں روزے رکھنے کے اس سے ادا کرے. اپنی پوری طاقت صرف کرے کہ زکوٰۃ جس ادب سے ادا کرنی چاہیے وہ ادا کرے. یعنی اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں ان سارے حکموں کو ادا کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کرے. یہ مطلب ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے جتنی تمہارے پاس طاقت ہے. اسی طریقے سے جو منہیات ہیں یعنی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو نواہی ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس کو نواہی اور منہیات کہتے ہیں. اللہ کی منہیات اور نواہی کے معاملے میں جتنی طاقت ہے پوری طاقت صرف کریں ان اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کی. یعنی اللہ نے جس چیز کو کہا ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا، تمہارے اوپر دیکھنا حرام ہے، تو اس سے بچنے میں اپنی پوری طاقت صرف کریں. یہ کمائی حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری طاقت صرف کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی بھی تمہارے پاس استطاعت ہے ساری صرف کر دو اللہ کے ڈر میں، اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں اور اللہ کی منہیات سے بچنے میں اپنی پوری طاقت کو صرف کرو. اور آخری آیت اس سلسلے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کرو، ہمیشہ سچی بات کرو. اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ کیا کرو؟ اگر اس کا مطلب ہے اگر ایک بندہ سچی بات نہیں بولتا، سچ نہیں بولتا، جو یہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، یہ نہیں ڈر رہا، اس کو یقین ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یہ ڈر نہیں رہا، منافق لگتا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر مومن ہے تو پھر وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ سچ بولے گا. تو اپنے اللہ سے ڈرو، ہمیشہ سیدھی بات کرو. جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملے سیدھے فرما دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. دو کام کرنے پر اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہو، جدھر بھی ہو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کرو. تو دو فائدے حاصل ہوں گے. کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ایک تو اللہ سارے معاملے سیدھے کر دیں گے انسان، اور دوسرا فائدہ ہوگا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور آگے فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اپنی زندگی میں وہ عظیم کامیابی پر سرفراز ہو جائے گا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر معاملے میں، کیونکہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا سن رہا ہے، اللہ ہم سب کے سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے. تو پھر ہم اللہ سے چھپے ہوئے کبھی بھی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.